ملتان کی عائشہ نے مسلمان دوست سے متاثر ہو کر عیسائیت چھوڑ کر اسلام قبول کیا تو گھر والوں نے گھر سے نکال دیا۔ نماز سے بڑی متاثر ہوتی تھی۔ فرسٹ ٹائم کلمہ پڑھا تب میں مڈل کلاس میں تھی۔ پہلے میں چھپ چھپا کے نماز پڑھتی ہوتی تھی۔ ایک دن میں نے اپنے والد صاحب سے ڈسکس کیا۔ عائشہ بی بی مجھے یہ بتائیں کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے آپ کا کیا نام تھا اور یہ کس سے متاثر ہوئی ہیں؟ اب میرا پرانا نام صوبیہ بشیر تھا اور میں جو ہے ابھی میرا نیو نام اسلام میں جو ہے عائشہ بی بی ہے، اور میں کلاس چہارم میں تھی۔ میں نے اپنی تمام سٹڈی جو ہے وہ میں نے مسلم سکولز میں ہی کی ہے۔ میں کلاس چہارم میں تھی جب میں نے پہلی دفعہ اپنے سکول میں ایک نعت پڑھی تھی، اور نعت پڑھنے پر جو ہے وہ میرے استاد محترم جو ہے انہوں نے مجھے بہت سراہا کہ آپ کی آواز ماشاءاللہ بہت اچھی ہے اور اللہ پاک نے جو ہے آپ کو بڑا اچھی آواز سے نوازا ہے، تو آپ جو ہے نعت خوانی کیا کریں ہمارے اسکول میں مسلسل۔ تو پھر میں مڈل تک وہاں پہ رہی ہوں، میں نے نعت خوانی وہاں سے سٹارٹ کیا۔ میں بہت اچھی نعت خوانی کرتی تھی۔ تو اس کے بعد جو ہے میں جیسے جیسے تعلیم حاصل کی، میں نے ساری مسلم سکولز میں مسلم فرینڈس تھی میری، وہیں پہ میں نے اپنی تعلیم حاصل کی ہے، اور ایسے ہی میں اسلام میں بڑھتی گئی ہوں۔ اپنی دوستوں سے کس طرح سے متاثر ہوتی تھی اور کس طرح کی تعلیم حاصل کرتی تھی، ان سے کیا سنتی تھی؟ ایک تو میں ان کی نماز جو ہے وہ نماز سے بڑی متاثر ہوتی تھی، کیونکہ مجھے بڑا شوق تھا کہ جس طرح آپ لوگ نماز پڑھتے ہیں اس طرح سے میں بھی پڑھوں۔ مجھے یہ نہیں پتا کہ میں پراپر کس چیز سے متاثر ہوئی ہوں، لیکن میرے اندر ہی ایک چیز کی یہ لو لگی ہوئی تھی کہ مجھے جو ہے وہ اس کام میں مجھے بھی کرنا ہے۔ یہ سب جو وہ کرتی تھی میں ان کو کاپی کر کے میں جمعے کی نماز جو ہے مسجد میں جا کے پڑھتی ہوتی تھی، لیکن حالانکہ میں مڈل کلاس میں تھی تب۔ جب آپ نے اسلام قبول کیا تب کون سی کلاس میں تھی آپ؟ جب میں نے فرسٹ ٹائم کلمہ پڑھا تب میں مڈل کلاس میں تھی، اور میں نے اپنی دوستوں کے ساتھ ہی وہ کلمہ پڑھا، اور ساتھ تب فیملی کو پتا تھا؟ نہیں، میری کسی فیملی کو تب نہیں پتا تھا، تب میں اسکول میں پڑھتی تھی۔ اس کے بعد میں نے میٹرک کیا، ایف اے کیا۔ ایف اے میں جو ہے میں ایک کمرشل ٹیلرنگ کا ڈپلومہ کر رہی تھی ایک جی وی ٹی آئی گورنمنٹ ادارے سے۔ تو وہاں پہ ہماری میڈم تھیں، وہ دعوت اسلامی کی تھیں، میڈم عظمیٰ کمال۔ جب میں نے ان سے ڈسکس کیا کہ میڈم مجھے جو ہے اسلام میں انٹرسٹ ہے، آپ مجھے اس کے بارے میں جو ہے گائیڈ کریں، تو انہوں نے مجھے کافی حد تک گائیڈ کیا، اور گائیڈ کرنے کے بعد میں نے کہا کہ میڈم مجھے یہ اسٹیپ لینا ہے کہ میں اسلام میں آنا چاہتی ہوں پراپر طریقے سے۔ تو پھر بھی میں چھپ چھپا کے اس کے گھر جا کر جو ہے جمعہ کی نماز پڑھتی ہوتی تھی ان کے ساتھ، اور انہوں نے کافی مجھے اسلام کے بارے میں سمجھایا اور بتایا۔ تو آخر کار میں نے یہ فیصلہ لے لیا، میں نے جو ہے پراپر طریقے سے جو ہے ان کے ہاتھ پر، تب تو میں نے بچپن میں پڑھا تھا، لیکن جب میں بالکل بالغ تھی اور میں نے تب جو ہے کلمہ پڑھا، اور پھر میں نے میڈم سے کہا کہ مجھے جو ہے پراپر لائف اسلام میں ہی جینی ہے۔ پہلے میں چھپ چھپا کے اپنی نماز وغیرہ پڑھتی ہوتی تھی، لیکن پھر جو ہے ایک دن میں نے اپنے والد صاحب سے ڈسکس کیا، میں نے کہا ابو کہ میں نے ایسے ایسے اسٹیپ لیا ہے، تو آپ لوگ مجھے سپورٹ کریں۔ تو ابو نے کہا کہ نہیں، یہ بہت غلط کر رہے ہو آپ نا، ایسا نہیں کرنا، ایسے یہ بہت غلط ہے۔ آپ جس چیز کو ابھی نہیں سمجھ رہے، یہ دنیا جو ہے وہ اس طرح کی نہیں ہے، وہ چیزیں جو آپ اسلام میں سمجھ رہے ہو وہ آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائیں گی۔ لیکن اسلام میں داخل ہونے سے پہلے آپ کا کون سا مذہب؟ میں کرسچینٹی مذہب سے تعلق رکھتی تھی، عیسائیت مذہب سے میرا تعلق تھا، اور میں نے اپنی بائبل سٹڈی جو ہے وہ بھی میں نے 3 سال جو ہے وہ جسٹ بائبل سٹڈی ہی میں لگائے ہیں، لیکن اس کے بعد جو ہے میں نے جب قرآن پاک کو سمجھا اور اسلام کو سمجھا، تب میں نے یہ فیصلہ لیا کہ میں کسی غلط وے پہ چل رہی ہوں۔ گھر والوں کا کیا ری ایکشن ہوتا ہے؟ جب میرے بھائیوں کو پتہ چلا تو بھائیوں نے کہا کہ ہمیں یہ برداشت نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیوں نے فیصلہ کیا کہ ہم جو ہے وہ راتوں رات اس کا نکاح کر دیتے ہیں ایک کرسچن فیملی کے لڑکے سے۔ تو میں نے جب سنا اور میں نے صبح جو ہے وہاں سے اپنا گھر چھوڑ دیا، میں اپنی ایک دوست کے گھر چلی گئی۔ میں نے اس کو دوست کے گھر میں کچھ دن رہی ہوں۔ میرے ابو میرے پاس آئے، ابو نے کہا کہ بیٹا آپ جو ہے یہ غلط کر رہے ہو، آپ واپس آ جاؤ، ساری چیزیں چھوڑ دو، بھول جاؤ جو بھی ہوا۔ لیکن میں نے کہا کہ نہیں ابو، میں اس چیز پہ ہی ثابت قدم رہنا چاہتی ہوں۔ کتنا عرصہ آپ دوست کے گھر رہی؟ میں تقریباً وہاں پہ 1 منتھ رہی ہوں ان کے پاس۔ پھر ان کے جو ابو تھے انہوں نے کہا کہ بیٹا ہم آپ کو ایک مدرسے میں چھوڑ دیتے ہیں، آپ وہاں سے اسلامی تعلیم بھی حاصل کریں، وہاں پہ آپ کو محفوظ جگہ بھی ہے، آپ وہاں پہ رہتی رہیں۔ 1 سال پورا میں نے مدرسے میں تعلیم حاصل کی ہے، اسلامک تعلیم حاصل کی ہے۔ قاری صاحب جو تھے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کا نکاح کر دیتے ہیں ایک مسلم فیملی میں۔ تو آپ کی شادی کب ہوئی ہے اور کتنے بچے ہیں؟ جی میری 2022 میں شادی ہوئی، 31 مئی 2022 کو میرا نکاح ہوا مسلم فیملی میں۔ کتنے بچے ہیں آپ؟ میرے اسلام میں 3 بچے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں اور 1 بیٹا ہے۔ ہسبینڈ ریسنٹلی بیمار ہو گئے، ان کو جو ہے پہلے شوگر پیشنٹ تھے وہ،
اور 14 سال سے ان کو شوگر ہے اور ان کا شوگر بھی کافی ہائی رہتا تھا. فیکٹریز وغیرہ میں کام کرتے تھے, کپڑے وغیرہ کی فیکٹری میں, تو وہاں پہ ان کو ٹی بی ہو گیا. ابھی بھی وہ فی الحال بیمار ہی ہیں, کوئی لیبر ورک نہیں کر پا رہے. خود ہی سارا کچھ کرتی رہی ہوں. میں نے بہت سارے اداروں میں اپنی اپلیکیشنز دیں, بہت سارے مولانا صاحب سے رابطہ کیے, بہت سارے ڈی سی او, کمشنرز, ہر جگہ پہ میں نے سوشل ویلفیئر, لیکن کسی ادارے نے مجھے کوئی سپورٹ نہیں کیا اس حوالے سے. ساتھ میں ایک اسکول ہے, وہاں پہ ٹیچنگ کر رہی ہوں اور کچھ ٹیوشنز وغیرہ پڑھا کر میں اسی طرح سے اپنا گزارا کر رہی ہوں. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ میرے بچے میرے سامنے بھوکے ہوتے ہیں, وہ میں ان کو 2 ٹائم کا دودھ نہیں دے پا رہی. کیا لمحہ ہوتا ہے, کیا سوچتی ہیں؟ اب 1-2 دفعہ تو میں نے سوچا کہ مجھے کر لینی چاہیے. آج بھی آپ یقین مانیں کہ میرے بچے رات بھوکے رہے ہیں اور صبح میں نے ان کو جو ہے کہیں سے لے دے کر دودھ لایا نا, تو میرے گھر میں کھانے کے لیے بھی کبھی کچھ نہیں ہوتا اور میں بہت مشکل حالاتوں میں گزارا کر رہی ہوں. لیکن میں نے بہت سارے اداروں سے رابطہ کیا, لیکن کسی ادارے نے مجھے سپورٹ نہیں کیا. ایون کہ لوگوں نے مجھے ڈس ہارٹ کیا اور ڈی گریڈ کیا کہ آپ نے یہ اسٹیپ کیوں لیا, آپ ینگ تھیں, گریجویٹ ہیں آپ کو یہ چیزیں سوچنی چاہیے تھی. ٹیچنگ وغیرہ بھی اسی طرح سے میں کر رہی ہوں. میں اپنے ہمسایوں کے گھر سارا دن اپنے بچوں کو چھوڑتی ہوں.